अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। और राम मात्र हिंदू ही नहीं, मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है? दूसरा सवाल है, क्या कलयुग आ चुका है? तीसरा सवाल है, क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं? और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है? तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इब्लीस है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं, वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है। हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है। और इसका जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेजी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल। उस तरीके से हिंदू मज़हब बाकी मज़हब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मज़हब में देयर इज़ एन ईविल फोर्स, उसे शैतान कहो, डेविल कहो, इब्लीस कहो। आपका दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं क्या नहीं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिशकात अल-मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका ज़िक्र अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में, सफ़ा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछते हैं, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे? क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे? क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पैगंबर थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है, मे भी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए।
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی. جس طریقے سے آپ نے کہا کل کے اوتار کے بارے میں, اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے, ایک ہفتہ پہلے 15 تاریخ کو اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, اور اس میں میں نے کل کے اوتار کا بھی ذکر کیا تھا. لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4, 5, 7, 11 اور 15 میں کہ کل کی اوتار آئیں گے, یہ بھوشیہ وانی ہے. اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس, ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی, ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت, جس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ. کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں, امن کی جگہ, ترجمہ ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. اس طریقے سے ڈیٹیل میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کل کے اوتار. یہ کل کے اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے. السلام علیکم. بھائی نے سوال کیا کہ یہ ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے, ہندوستان میں آ رہا ہے, اور یہ پرکولیٹ کر رہا ہے, اور جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کر رہے حدیث کے بارے میں, کئی صحیح حدیث ہے اور کچھ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا نفسا نفسی کا حشر ہوگا, اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کریں گے, کس طریقے سے انسان بھٹکیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے, تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں, کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ بھائی صاحب, میں تو کوشش کر رہا ہوں, میں چھوٹا انسان ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, نہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا, تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں. جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں, اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا, جس کے بارے میں کل ذکر کروں گا, نقصانات بھی فائدے بھی ہے. ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے. کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا ان اسلام وار آف پیس, میڈیا اور اسلام جنگ یا امن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں. یہ ناچیز کی کوشش ہے, الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے. اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے, جو کچھ حدیث میں لکھا ہے صحیح حدیث میں, وہ 100% انشاءاللہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ کتنی بھی ہم کوشش کریں. لیکن یہ کہنا قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, کہ ہم نے بھیجا ایک عالمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں کو بشارت دے, سیدھا راہ دکھائے اور برائی سے روکے. اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. میں کتنا بھی دعویٰ کروں, کتنی بھی تقریر کروں, پھر بھی اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانیں گے آیت کے مطابق. آخرت کی جو حدیث آتی ہے, آخرت کے پہلے پھر مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک آخرت نہیں نزدیک آئیں گی, جب تک قیامت نزدیک نہیں آئیں گی, اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے. لیکن جو بھی کچھ لکھا ہے کس طریقے سے یہ کائنات ختم ہوں گی, قرآن میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو دریا ہیں, یہ سمندر ہے, یہ کھل اٹھے گا. یہ سب جو نظارے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے, صحیح حدیث
جس کا ذکر کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کئی ماڈل ہے. ایک ماڈل جو ایگزیبیشن میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اکثر لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوں گے، جس طریقے سے پانی پہ جھاگ ہے، فروت بڑی تعداد میں، لیکن یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نام کے مسلمان ہوں گے. مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے جس طریقے سے پانی میں جھاگ ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا. صرف نام کا مسلمان نہیں، نام کے مسلمان سے محمد، ذاکر، عبداللہ، سلطان سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے، اسے کہتے اصل مسلمان. تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے. اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہم ہمارا کام کر رہے جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے، اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. ہوپ دان سے کوشچن.